माशाल्लाह सोहेल جی السلام کا علیکم. چہرہ بھی نظر آ گیا ماشاءاللہ سے. تو آپ نے سنی لیا، میں نے جنید سے کال کی تھی تو ہاں وہ بالکل. کہہ رہے تھے کہ 10 منٹ میں جوائن کرتے ہیں. بہت اچھا. میں اتنے میں اپنی اسکرین شیئر کر لیتا ہوں تاکہ کورس مٹیریل اسکرین پہ آ جائے. جی آپ لوگوں کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے؟ یپ. گریٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ بتائیں گے ہمارے اسد الرحمان بھائی. جیسے جیسے اسد الرحمان بھائی آگے بتائیں گے میں اس کو اسکرول ڈاؤن کر لوں گا. ٹھیک ہے. اچھا میرا مشورہ یہ ہے سہیل بھائی جی کہ آج چونکہ پہلی کلاس ہے نا، جی انٹروڈکٹری کہہ لیجیے جہاں یا اسٹارٹنگ، تو ایک طرح کی تعارفی نشست ہے. تو جہاں میں کچھ تھوڑے سے میں بیک گراؤنڈ بتانا چاہوں گا کہ اس کورس کو ڈیولپ کرنے کے کیا مقاصد تھے، کیا ذہن تھا، اور اس میں ترتیب ایک خاص کیوں رکھی گئی ہے عام روایتی اس سے ہٹ کے نا. ٹھیک تو ہے. ایک طرح سے یعنی انٹروڈکشن ہوگا اس پورے کورس کا. جہاں تو کیا خیال ہے، یہ مناسب رہے گا نا شروع میں؟ مناسب ہے. ہاں بالکل، ہونا بھی یہی چاہیے تاکہ ذہن میں نا چیزیں راسخ ہوں، مقصد جو ہے. تو جس وقت تمام پارٹیسپینٹ موجود ہوں تو مجھے بتا دیے گا، میں انشاءاللہ اسٹارٹ لیں. آپ اسٹارٹ لے لیں کیونکہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. پارٹیسپینٹ بھی زیادہ تر ہیں، اچھا صرف ہاں جنید زبیری ہاں. نہیں. چلیں. اچھا اس میں اس وقت الحمدللہ. بولیں. محبوب علی خان بھی نظر نہیں آ رہے. آپ شروع کیجئے بسم اللہ. پھر ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے. آ گئے محبوب بھی آ گئے. آگے ماشاء اللہ. 6 ہو گئے پارٹیسپینٹ. محبوب بھائی کو بھی خوش آمدید. تو اب ہم آغاز کر رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کچھ تمہیدی باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. رب زدنی علما وارزقنی فہما. محترم ساتھیوں، آپ حضرات کا بہت شکریہ کہ آپ نے عربی گرامر برائے قرآن فہمی کورس کو اٹینڈ کرنے کی خواہش ظاہر کی ہے، اور بھائی سہیل ستار نے اس میں بڑا تعاون اور بڑی مدد کی ہے، اور یہ سارے نوٹس وغیرہ کو انہوں نے اسکین وغیرہ کر کے اس قابل کر دیا ہے کہ اب ہم اس کو باقاعدہ اس کا آغاز کر سکتے ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتانا چاہ رہا تھا کہ کورس کو عام روایتی طریقے سے ہٹ کر ہم نے اس میں اسم کی بحث سے شروع کیا ہے. عام طور سے پہلے فعل پڑھایا جاتا ہے مدارس وغیرہ میں، تو لیکن یہ اسم کی بحث سے جو شروع کیا گیا ہے تو اس کی 2 وجوہات. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اولین اور بنیادی علم اسما ہی کا عطا فرمایا، جس سے انہیں فرشتوں پر برتری حاصل ہوئی تھی. قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. تو اسما کا علم گویا کہ بالکل ابتدا اور بنیاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمایا. تو یہ ایک مناسبت بھی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے اسم کو پریفر کیا ہے اور اس کو مقدم کیا ہے. نمبر 2، اسم کی بحث آسان بھی ہے. عربی زبان کی جو جامعیت ہے اس میں اسما کے باہم ملاپ سے مکمل جملہ تک بن سکتا ہے، اور فقرے بن سکتے ہیں بغیر فعل کے استعمال کیے ہوئے. یہ ایک بڑی
کہنا چاہیے کہ عربی گرامر کی بڑی خوبی ہے کہ صرف اسما کو آپس میں ملا کے آپ مکمل جملہ بنا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر مبتدی کو بہت جلد گرامر سیکھنے میں اعتماد اور ایک خوشی کا احساس ہوتا ہے کہ میں مکمل جملے بھی بنا پا رہا ہوں، فقرے بھی بنا رہا ہوں، اور اسم کی بحث جو ہے اس کو ساتھ ساتھ سمجھتا جا رہا ہوں. تو اس میں یعنی کہ اچیومنٹس جلدی ہوتی ہیں، اس لیے ہم نے اسم کی بحث کو مقدم کیا ہے. اچھا، دوسری بات یہ بتلانی ہے کہ یہ عربی گرامر سیکھنے سے ہمیں جو فوائد حاصل ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اسماء اور افعال کی جو تغیرات ہیں، یعنی بدلتی جو شکلیں ہیں، ان کو سمجھنے میں بہت مدد ملتی ہے. جب ہم قرآن حکیم پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی لفظ کو 3 مختلف شکلوں میں بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ تینوں کے معنی یکساں ہوتے ہیں لیکن ان کی شکل بدلتی رہتی ہے. تو اب یہ مبتدی کے لیے بڑا مشکل رہتا ہے سمجھنا کہ یہ ہم اس کی کون سی شکل کو استعمال کریں. مثلا جیسے میں آپ کو ایک مثال دوں کہ ابو بکر کا لفظ اور پھر ابا بکر ہو جاتا ہے آگے چل کے، کہیں ابی بکر ہو جاتا ہے. اب ان تینوں میں لفظ ابن مشترک ہے. ابن کے معنی ہوتے ہیں والد، باپ، لیکن وہ یہاں 3 شکلوں میں آ رہا ہے، کبھی ابو، کبھی ابا، کبھی ابی، حالانکہ معنی تینوں شکلوں کے ایک ہی ہیں، والد. اسی طرح اور کلمات ہیں جیسے اخن کا لفظ ہے، اخن کے معنی ہوتے ہیں بھائی، ٹھیک ہے، اسی سے اخوت کا لفظ بنا ہے. اب یہ بھی جناب اپنی شکلیں بدلتا ہے، کبھی یہ اخو ہوتا ہے، کبھی اخا ہو جاتا ہے، کبھی اخن ہو جاتا ہے نا. اخی ہی کا لفظ آیا ہے قرآن حکیم میں. تو یہ جو تغیرات ہو رہے ہیں جبکہ معنی نہیں بدل رہے، تو پھر شکلیں کیوں بدل رہی ہیں اور کس شکل کو ہم کہاں استعمال کریں؟ یہ ایک چیز جو ہے نا، یہ اس میں بڑی سہولت ہو جاتی ہے جب ایک پیٹرن کو ہم سمجھ لیتے ہیں، یعنی تغیرات کو ایک سیکوینس میں، ایک لاجیکل سیکوینس میں جب ہم سمجھ لیتے ہیں نا، تو پھر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ہم بتا سکتے ہیں کہ یہ لفظ جو ہے یہ اپنی کتنی شکلیں بدل سکتا ہے، اور جو ہے اس کا محل کیا ہے، اس کو کب ہمیں ابو بکر کہنا ہے، کب ابا بکر لکھنا ہے، اور کب ابی بکر. تو یہ بالکل واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. ایسے ہی اور بھی الفاظ ہیں قرآن حکیم میں، لیکن ایک بات آپ نوٹ کریں گے کہ جو تغیرات ہیں نا وہ یا تو 2 شکلوں میں ہوں گے یا 3 شکلوں میں ہوں گے. جیسے یہاں میں نے بتلایا آپ کو کہ وہ 3 شکلیں ہیں اس کی، ابو، ابا، ابی، جبکہ لفظ ایک ہی ہے ابن، اس کی یہ مختلف شکلیں ہیں. تو ایسے ہی جیسے جنتن ہے، پھر کہیں چل کے آگے جنتن ہو جائے گا، پھر جنتین ہو جائے گا، کبھی اس پہ الف لام لگ جائے گا. تو جو ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تعالی درجہ بدرجہ جو ہے واضح ہوتی رہیں گی. اچھا، پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن حکیم میں جمع کا جو صیغہ ہے وہ مختلف شکلوں میں آتا ہے. جیسے نبی یونا کا لفظ بھی آیا ہے اور نبی یینا بھی آیا ہے، حالانکہ معنی دونوں کے ایک ہیں، یعنی کئی نبی جمع کا صیغہ ہے نا. تو نبی یونا اور نبی یینا میں کیا فرق ہے، اور ہم کس کو کس وقت استعمال کریں؟ اچھا، پھر آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ایک اور شکل آ گئی ہے انبیاء، یہ اس کے معنی بھی بہت سارے نبی ہیں. تو اب کیا فرق ہے، مطلب ہے کہ انبیاء اور نبیون اور نبیین. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں نا یہ کلیئر ہوں گی جب ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ اسم کو سمجھیں گے. یہ تغیرات جو میں نے آپ کو بتایا نا زیادہ تر ابھی اسم ہی کے بتلائے ہیں. تو انشاءاللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور ایک ایک پہلو کو ہم سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے بات واضح ہوتی جائے. تو یہ کچھ تمہید تھی، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ کورس ڈیزائن کیا گیا تھا ایسے لوگوں کے لیے کہ جو عربی سے بالکل نابلد ہیں اور جدید تعلیم یافتہ ہیں. ان کو انگریزی گرامر یا اردو کی کچھ گرامر
آتی ہے، لیکن عربی ان کے لیے بالکل ایک نئی زبان ہے، اس سے بالکل ناآشنا ہے، تو لہذا کوشش کی گئی ہے کہ اصطلاحات کو اوائڈ کیا جائے، جو مطلب مشکل اصطلاحات ہوتی ہیں ان کو آسان بنا کر پیش کیا ہے۔ پھر ساتھ ہی انگریزی مترادفات بھی جو ہیں شامل کر دیے گئے ہیں۔ تو اچھا، پھر یہ ہے کہ ہم چونکہ کنیکٹ رہیں گے ایک دوسرے سے، تو آپ سوال بھی کر سکتے ہیں، آپ وضاحت بھی کر سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کہ جناب یہ چیز ایسے کیوں ہے، تو انشاءاللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ تو چند تمہیدی باتیں تھیں۔ اب آپ مجھے مشورہ دیجئے سہیل بھائی کہ ہم باقاعدہ لیسن نمبر 1 کا آغاز کر دیں۔ جی ہاں انشاءاللہ۔ دیکھیے ہمارے پاس جو ٹائم ہے وہ 4:10 تک کا ٹائم ہے، اچھا تو ٹھیک ہے، اگر خاصا آپ ٹائم۔ دو ساتھی ہمارے اگر اجازت دیں اتنا ٹائم، یا جیسا مناسب سمجھیں اتنا ٹائم بتا دیں، 20 منٹ بتا دیں۔ ابھی تو کتنے ہمارے پاس 20 منٹ تو بچے ہیں ہمارے پاس، تو یہ 20 منٹ میں اسٹارٹ کر دیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے سبق کو۔ ہاں اس کے کچھ پیج کور ہو جائیں گے، 3 پیج پہ ہے لیسن، پھر ان کی ہاں جو اپنا اعزازات ہیں وہ اسد بھائی کی، جی تو اس کو دیکھ لیں جتنا ہوتا ہے کہ 2 پیج 1 ہاں، پیج کر لیں۔ میرے خیال سے کچھ نہ ہونے سے ہونا ہی بہتر ہے، تو ہاں جتنا ہم کور کر سکیں گے اتنا آج کر لیں گے، اور صحیح۔ جہاں ہم چھوڑیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے وہیں سے پھر ہم کنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے السلام جناب۔ علیکم، مجھے ذرا ٹائم ٹیبل میں کنفیوژن تھا، میں سمجھ رہا تھا کہ اتوار کو شروع ہوگا یہ، اچھا تو اچھا گڑبڑ ہو گئی، تو چلیں وہ یہ ہر ہفتے کو ہوگا، ایوری سیٹرڈے، ہر ہفتے کو انشاءاللہ 3 بجے انشاءاللہ، ٹھیک ہے ہمارے وقت کے انشاءاللہ، مطابق 3 بجے۔ ٹھیک ہے۔ اصل میں فجر کے بعد پھر دوبارہ لیٹ گیا تھا، بیکاز آئی تھاٹ کہ کل ہے اتوار کو۔ صحیح سمجھ گئے۔ اچھا، آپ حضرات یہ بھی بتا دیجئے کہ 3 بجے کا ٹائم آپ کے لیے بالکل مناسب ہے یا کچھ آگے پیچھے کر لیں تھوڑا بہت آپ کی سہولت کے مطابق؟ ابھی تو بالکل صحیح ہے، اس لیے کہ فجر تو بہت جلدی ہو رہی ہے نا آج کل ٹھیک، یہاں پر۔ بس صحیح، جی ہاں بہت بہت مناسب مناسب۔ ہے، تو بہت مناسب۔ ہاں، تو اب ہم آغاز کر رہے ہیں لیسن نمبر 1 کا، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1۔ یہ ٹیکسٹ آپ کے سامنے موجود ہے ماشاءاللہ، اور ابھی میں نے ڈسکس کیا تھا سہیل بھائی سے کہ اگر لیپ ٹاپ استعمال کریں گے نا تو یہ اور زیادہ ماشاءاللہ واضح ہو جائے گا موبائل کے مقابلے میں۔ لیپ ٹاپ آپ اگر استعمال کریں، میں نے بھی اس وقت لیپ ٹاپ کھولا ہوا ہے تو بہت اچھا کلیئر آ رہا ہے لکھا ہوا۔ اچھا، تو دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عربی زبان میں تمام بامعنی کلمات کو 3 گروہوں میں تقسیم کیا گیا۔ جتنے بھی کلمات ہیں ان کو ہم نے 3 کیٹیگریز میں تقسیم کر دیا، اور یہی کل گرامر ہے، یعنی گرامر بس انہی 3 پر مشتمل ہے۔ اگر کسی نے ان تینوں کو سمجھ لیا تو وہ سمجھے کہ گرامر کی جو باریکیاں ہیں وہ اس کو آ جائیں گی سمجھ۔ اس میں سب سے پہلے ہے اسم، دوسرے نمبر پر فعل، اور تیسرے نمبر پر حرف، ناؤن، ورب اینڈ پارٹیکل۔ تو اس میں ہم ترتیب کے ساتھ ایک ایک کو لیں گے اور انشاءاللہ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی تمہید میں بتلایا کہ ہم نے اسم کو کیوں ترجیح دی ہے فعل کے اوپر، تو وہ آپ بات اپنے ذہن میں رکھیے۔ اچھا، اسم کے درست استعمال کے لیے 4 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے، یعنی جب تک آپ وہ 4 پہلو اسم کے نہیں سمجھ لیں گے ڈیپتھ میں جا کے، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت تک آپ اسم کو صحیح استعمال نہیں کر سکتے، کچھ نہ کچھ غلطی کریں گے آپ۔ جیسے میں نے ابھی مثال دی تھی نا، کہاں ابو استعمال کرنا ہے، کہاں ابا، اور کہاں ابھی، اور جو مختلف شکلیں ہیں، جیسا کہ آپ آگے پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ایک لفظ کی کئی شکلیں ہیں، جبکہ معنی نہیں تبدیل ہو رہے ہیں لیکن شکل تبدیل کر رہا ہے۔ تو درست استعمال کے لیے 4 پہلوؤں سے اس کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ جیسے دیکھیں، آپ کو کسی بلڈنگ کو دیکھنا ہے، بلڈنگ کا جائزہ لینا ہے، تو آپ اس کے چاروں طرف اس کا طواف کریں گے نا، دیکھیں گے اس کی لمبائی کیا ہے، چوڑائی کیا ہے، اونچائی کیا ہے۔ تو فرض کیجئے کہ اس کے ہاں 4 اطراف ہیں اس کی، 4 سائیڈڈ، تو آپ ہر سائیڈ کو جا کے دیکھیں گے، ناپیں گے یا امیجن کریں گے،
تو پھر پورا نقشہ واضح ہوگا آپ کے سامنے. اگر صرف آپ ایک طرف کھڑے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ پیچھے عمارت کتنی لمبی ہے. تو جس طرح ہم دنیا کے اندر چیزوں کو پرکھنے کے ایسے ہی یوں سمجھیے کہ اسم جو ہے نا وہ ایک ہمارا ٹارگٹ ہے. اسم کو ہمیں سمجھنا ہے. اب اس کے 4 پہلو ہیں, چاروں الگ الگ ہیں. تو ان 4 پہلوؤں کو ہم سمجھیں گے اور اس کی مشق بھی کریں گے. جب یہ 4 پہلو مکمل ہو جائیں گے تو آپ اسم کے استعمال پر یعنی کہ قادر ہو جائیں گے. اس میں غلطی کا پہلو پھر نہیں رہے گا. نہ صرف یہ کہ آپ اسم کے صحیح استعمال پر قادر ہو جائیں گے, بلکہ قرآن اور حدیث کے ذخیرے میں وہ اسم جہاں بھی آئے گا اور جس شکل میں بھی آئے گا آپ فوراً اس کو پہچان لیں گے. اس کا انالیسز آپ کر لیں گے کہ یہاں یہ آبجیکٹ ہے یا سبجیکٹ ہے یا پوزیسو کیس ہے یا کیا اس کی جو ہے نا سچویشن ہے, وہ آپ کو فوراً پتہ چل جائے گی, جو کہ ترجمے میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ترجمہ جو ہے وہ جب تک آپ اس کے چاروں پہلوؤں کو نہیں سمجھیں گے آپ درست ترجمہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے ہم یہ 4 پہلو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. سب سے پہلے اس کی حالت. حالت سے مراد ہے کیس. وہ اسم جو ہے نا وہ اس کا رول کیا ہے, وہ نومینیٹو ہے, آبجیکٹو ہے, پوزیسو ہے, تو اس کی حالت ہمیں پتہ ہونی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2 اس کا جینڈر ہمیں پتہ ہونا چاہیے, جنس, کہ وہ مؤنث ہے یا مذکر ہے. ٹھیک ہے نا, کیونکہ پھر ضمائر جو ہیں پھر اسی کے مطابق لائی جاتی ہیں. اگر مؤنث ہے تو پھر ہا کی ضمیر آئے گی, مذکر ہے تو ہو کی ضمیر آئے گی. تو جنس کا جاننا بھی ضروری ہے. اچھا, تیسرے نمبر پر اسم کا جو عدد ہے یعنی نمبر, کہ وہ سنگل ہے یا ڈبل ہے یا اس سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. اور دنیا میں تو زیادہ تر جو گرامرس ہیں اس کے اندر واحد اور جمع, جیسے اردو کے اندر بھی ہے, ایک اکیلا واحد ہے اس کے بعد جمع شروع ہو جاتی ہے. انگلش میں بھی سنگولر اینڈ پلورل, بس یہی کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. لیکن عربی زبان کی آپ جامعیت کو ذرا اس سے بھی اندازہ کیجئے کہ اس میں جناب نمبر جو ہے نا وہ 3 قسم کا ہوتا ہے, سنگل, سنگولر اینڈ ڈویل اینڈ پلورل. یعنی پلورل جو ہے نا وہ 3 سے شروع ہوتی ہے, 2 سے نہیں شروع ہوتی. 2 سے جو ہے اس کا الگ نام ہے. ٹھیک ہے نا. واحد, تثنیہ, جمع, سنگل, ڈویل اینڈ پلورل. اس طریقے سے عدد کی بھی گویا کہ 3 قسمیں ہوں. جنس کی تو آپ کو پتہ ہے 2 ہی قسمیں, مذکر اور مؤنث. ٹھیک ہے نا. تو اس میں کتنی پیچیدگی نہیں ہے. اور آخری جو پہلو ہے وہ اس کی ہے کائنڈ, جس کو ہم اردو میں قسم یا وسعت کہہ سکتے ہیں, کہ اس کا جو پھیلاؤ ہے وہ کتنا ہے, اس کا جو ڈومین ہے وہ کتنا بڑا ہے. یہ 4 چیزیں آپ کو ہر اسم کے بارے میں جاننا بے حد ضروری ہے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ تو ہو گیا ایک اجمالی نقشہ کہ ہمیں اب اس ترتیب سے آگے بڑھنا ہے. تو چلیں بسم اللہ کر کے ہم آج ہم ڈسکس کرتے ہیں جتنا بھی ہمارے پاس ٹائم ہے. اچھا, ہم اس کے اندر ہے نا جلدی نہیں کریں گے. یعنی ہمارا ٹارگٹ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ایک نشست میں پورا لیسن, ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا کہ جو کچھ ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا وہ آپ پوری طریقے سے فالو کریں. اس میں آپ درمیان میں سوال بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بالکل ایک جیسے کلاس روم ٹیچنگ کا ماحول ہوتا ہے, ہم انشاءاللہ تعالی اسی کے مطابق چلیں. تو دیکھیے پہلی چیز بتلائی گئی تھی کہ وہ حالت ہے. اسم کا پہلا جو پہلو ہے وہ حالت. حالت کے لحاظ سے ہر اسم کی 3 ہی صورتیں ممکن. یہ جو 3 کا معاملہ ہے نا یہ عربی زبان کے اندر بڑا ہی کثرت سے ہمیں نظر آتا ہے. تو 3 صورتیں ممکن ہیں. یعنی کیا مطلب, یا تو وہ فاعلی حالت میں ہوگا اسم, نومینیٹو کیس ہوگا. ٹھیک ہے. عربی میں اس کو کہتے ہیں رفعون. اگر آپ یہ رفعون کا لفظ نہ بھی یاد رکھیں تو کوئی حرج نہیں, آپ نومینیٹو کیس یاد رکھ لیں. حالت فاعل یعنی وہ اسم جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوگا کہ وہ کوئی کام انجام دے رہا ہو. ٹھیک ہے. اس کی فاعلی حالت ہوگی. دوسری ہے مفعولی حالت, ایکوسیٹو یا آبجیکٹو کیس. اس کو عربی میں کہتے ہیں نصب. جیسے وہاں تھا رفع, اس کو کہتے ہیں نصب.
اگر اصطلاح یاد ہو تو اچھی ہے، لیکن نہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تیسری حالت اس کی ہو سکتی ہے پوزیسو یا جینیٹو، حالت اضافی۔ اچھا یہ اضافی کا لفظ جو ہے نا وہ اردو والا اضافی نہیں ہے، اردو میں تو اضافی کے معنی ہوتے ہیں نا زائد، ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسے وہ اضافی کا لفظ جو اس میں آتا ہے نا کثافت اضافی، ریلیٹو ڈینسٹی، اس معنی میں ہے یہ اضافت کا جو لفظ ہے اس معنی میں۔ تو اب گویا کہ اس کو عربی میں جرون کہتے ہیں، جر، آپ جر کہہ دیں خالی، رفع، نصب، جر، فاعلی، مفعولی، اضافی اردو میں، اور انگریزی میں تو لکھا ہوا یہ نومینیٹو ہے یا ایکوسیٹو ہے، آبجیکٹو یا جینیٹو اور پوزیسو۔ ان تین کے علاوہ کوئی چوتھی حالت نہیں ہو سکتی اس میں، ان تین ہی حالت کے اندر پایا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیے مثالیں دیکھیے، جب بھی کوئی مسئلہ ڈسکس ہوتا ہے نا بغیر مثال کے کبھی بھی وضاحت نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے پہلے ہم نے ایسے الفاظ لیے ہیں جو ملتے جلتے، مطلب جن میں تغیر جو ہے نا وہ ایک جیسا ہو، جیسے دیکھیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ محمد، یہ رفع جو ہے نا یہ دو پیش پر ختم ہوتا ہے، یعنی اس کے آخری حرف پر دو پیش ہوں گے۔ اچھا ہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو، عربی زبان کی یہ خاص بات یہ ہے کہ اسم کا جو آخری حرف ہوتا ہے نا اس کی حرکت بہت اہمیت کی حامل ہے، اس سے پیچھے جو حرکات ہے نا وہ اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے، لیکن اسم یا کوئی بھی لفظ ہے تو اس کا جو آخری حرف ہے، جیسے محمد میں دال آخری حرف ہے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اس دال کے اوپر حرکت کیا ہے۔ حرکت سے تو آپ سمجھتے ہوں گے نا، دو پیش، دو زبر، دو زیر، یا ساکن یا تشدید وغیرہ وغیرہ، ان کو ہم حرکات کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے کہ آخری حرف کے اوپر کیا حرکت، تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دو پیش ہیں محمد۔ آگے جب ہم اس کو مفعولی حالت میں لے کر جاتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے محمدن، دو زبر اور ایک الف اس کے ساتھ۔ یہ نوٹ کرنے والی بات کہ جب اسم جو ہے حالت رفع میں، فاعلی حالت میں دو پیش پر جو ختم ہو رہا ہے، اس کو جب مفعولی حالت میں لے جایا جائے گا تو اس پر دو زبر بھی آئیں گی، اور ان دو زبر کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک الف بھی زائد لکھا جائے گا۔ اچھا اس میں آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں کہ اردو زبان میں بھی، چونکہ اردو زبان میں کثرت کے ساتھ عربی کے الفاظ شامل ہیں، تو آپ دیکھیں غالباً کا لفظ جب ہم لکھتے ہیں غالباً تو کیا ہوتا ہے، آخر میں نون نہیں لکھتے ہم، بلکہ غین الف لام بے الف اور اس کے اوپر دو زبر، غالباً، فوراً، تخمیناً، یہ سارے الفاظ جو نا عربی کے ہیں، اور یہ وہی ہے حالت نصب کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی مفعولی حالت کو، اور دو زبر ہیں، دو زبر تقاضا کرتے ہیں کہ اس کے بعد الف ضرور آئے، تو وہ الف ہم اردو میں بھی لکھتے ہیں، دیکھیں فوراً کا لفظ جو ہے نا ہم الف کے ساتھ لکھتے ہیں، آخر میں اس میں ایک الف لگاتے ہیں، حالانکہ وہ پڑھنے میں تو نہیں آتا، یہاں پر بھی وہ پڑھنے میں نہیں آ رہا ہے، لیکن یہ علامت ہے اس بات کی کہ اس سے پہلے دو زبر ہیں، ٹھیک ہے، آسان بات ہے۔ تو محمد جب حالت فاعلی سے حالت مفعولی میں آئے گا تو محمدن ہو جائے اور شکل اس کی یہ ہو جائے گی۔ پھر اگر یہ حالت اضافی میں جائے گا تو پھر یہ ہو جائے گا محمدن، ٹھیک ہے جناب، پھر جو ہو جائے گا محمدن۔ تو اچھا ابھی اس وقت ہم چونکہ الگ سے اسم کو لے کر اس کے تغیر کو لے رہے ہیں نا، تو جملے میں ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کو مکمل کنسیپٹ ابھی نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ محمدن یہاں حالت فاعلی میں کس طرح سے کون سا کام کر رہا ہے۔ تو میں پہلے سے عرض کر دوں کہ ہم جب جملے میں اس کو ڈالیں گے نا کسی، وہاں آپ دیکھیے گا کہ یہ دو پیش جو ہے نا یہ گویا کہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے کہ یہ حالت فاعلی میں، جیسے دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، جاء محمدن، جاء یہ فعل ہے، جاء یعنی آئے، آنا، جاء یجیء، تو جاء محمدن، محمد آئے، محمد آئے،
تو دیکھیے محمد جو ہیں وہ حالت فاعلی میں ہے نا، تو لہذا جاء محمد بالکل ٹھیک ہے. لیکن آپ نے کہا رأیت محمدن، میں نے دیکھا محمد کو. اب یہاں محمد کیا ہو گیا؟ مفعولی حالت میں چلا گیا نا. کام کرنے والے آپ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. رأیت یا لقیت، میں نے ملاقات کی یا میں نے دیکھا، ٹھیک ہے نا. تو اب فاعل آپ خود ہیں اور وہ لفظ جو ہے نا وہ مفعول ہے، لہذا اس پہ زبر آئے. اب آپ کہیں گے رأیت محمدن، ٹھیک ہے نا. اور تیسرا جو ہے آمنت بمحمد، میں ایمان لایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر محمد کا لفظ نہ فاعل ہے نہ مفعول ہے. میں ایمان لایا محمد پر، تو یہ جو با ہے نا آمنت بمحمد، اس با کی وجہ سے وہ محمد جو ہے نا حالت جر میں چلا گیا. کیونکہ حرف، اب یہاں آگے چل کے پڑھیں گے کہ حرف جار جب کسی اسم سے پہلے آ جائے، حروف جارہ عربی زبان میں 17 حروف جارہ ہیں. فی ہے، علا ہے، ان ہے، الہ ہے، ٹھیک ہے. ایسے جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں وہ 17 حروف جارہ ہیں. تو ابھی ہم اصل میں ان کو یہاں پر اپلائی نہیں کر رہے ہیں. میں صرف سمجھانے کے لیے میں نے کہا کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بھائی ہم فاعلی حالت کہہ رہے ہیں، اس کو مفعولی کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس کو مفعولی کون سا کام کر رہا ہے، اس پر کون سے کام کا اثر ہو رہا ہے. اس لیے میں نے یہ آپ کو جملے بنا کے دکھا دیے، ورنہ اس وقت ہمارا مقصود یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو جملے بنائیں، کیونکہ وہ تو مرحلہ ذرا آگے چل کے آئے گا نا. تو اس طریقے سے بس آپ یوں سمجھ لیجئے، خلاصہ اس بات کا یہ ہے، جب کسی اسم کے آخر میں آپ دو پیش دیکھیں، سمجھ جائیں یہ حالت فاعلی نومینیٹو کیس ہے. اور جب دو زبر دیکھیں جس کے ساتھ کہ ایک الف اضافی لگایا جاتا، تو سمجھ لیں قطعی طور پر یہ حالت مفعولی، ٹھیک ہے. اور جب آپ اس کے نیچے دو زیر دیکھیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ حالت جر ہے، یعنی اضافی حالت ہے. اب اسی پہ آپ قیاس کر لیں آگے دیکھیں، کتابن، 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 معنی تینوں کے ایک ہیں، معنی نہیں بدل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. کتابن کے معنی بھی کتاب، کتابن کے معنی بھی، اور کتابن کے. جیسے محمد، محمدن، محمدن میں معنی نہیں بدلے ہیں، اس کی پوزیشن بدلی ہے، اس کا کیس بدلا ہے، ٹھیک ہے. اس بات کو ذرا غور کیجئے گا کہ اس میں جو تغیر ہو رہا ہے نا وہ اس کے کیس کو ظاہر کر رہا ہے، اس کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، نہ کہ کوئی معنوی تبدیلی کو وہ ظاہر نہیں کر رہا، ٹھیک ہے. لیکن قاری صاحب اسی یہ طرح جو دیکھیے، جیسے کچھ اسم ہیں تو یہ جیسے کتاب ہے، تو کتاب تو ایک ایسی بے جان چیز ہے جو کہ کوئی خود سے کوئی عمل نہیں کر سکتی، وہ تو اس میں حالت الفاعلی کیسے آئے گی اس میں؟ ہاں یہ دیکھیں آپ نے بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. دیکھیں اردو میں ہم کہتے ہیں نا کتاب نے میری رہنمائی کی، کتاب نے میری آنکھیں کھول دی، کہتے ہیں نا اردو میں. تو یہاں پر یہ کتاب فاعلی حالت میں ہے، تو کتاب آ سکتی ہے. ایسا جملہ اگر آپ بنائیں کہ جس میں کتاب جو ہے نا وہ گویا کہ فاعل کی جگہ پر ہو، جیسے میں نے اردو میں آپ کو بھی مثال دی، ٹھیک ہے نا. کتاب نے میری رہنمائی کی، ہدیت کتاب، میری ہدایت دی مجھے کتاب، کتاب. تو ایسے جتنے بھی الفاظ ہیں نا وہ اپنی کیس کے لحاظ سے استعمال ہو سکتے ہیں، چاہے وہ مجازی طور پہ ہوں، حقیقی طور پر ہوں. جیسے کہ آپ نے کہا بھائی کتاب تو کوئی جاندار چیز نہیں ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جاندار ہی فاعل بن سکتا ہو، بے جان بھی فاعل بن سکتا ہے، جیسے میں نے مثال دی آپ کو. ایسے ہی رسول، رسولن، رسولن. اب دیکھیے لفظ قرآن حکیم میں کتنی کثرت سے ہے، کہیں رسولن آ رہا ہے، کہیں رسولین آ رہا ہے، کہیں رسولن آ رہا ہے. تو یہ گویا کہ اس کی حالت کو بتلا رہا ہے، یہ سمجھتے جائیں آپ. اچھا یہ سارے تغیرات چونکہ ایک جیسے ہیں نا، تو میں نے ان کے آگے ایک بریکٹ لگایا ہے بڑا سا اور لکھا ہے یہ گروپ 1 ہے، یعنی اس قسم کے اسما میں یہ تبدیلی اسی نوعیت کی ہوگی، ٹھیک ہے. اور 80% الفاظ جو ہیں وہ گروپ 1 سے تعلق رکھتے ہیں. اچھا گروپ 1 کا لفظ میں نے اس لیے لکھا تھا کہ وہ اصطلاح نہ لائی جائے، کیونکہ وہ ذرا ثقیل ہوتی ہے، لوگ کہیں گے کہ تو ورنہ تو جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ معرب الفاظ کہہ رہا، معرب.
मीम ऐन रा बा। तो ग्रुप 1 से उसको आप अगर जाहिर कर दें तो आपका काम चल जाएगा। बस आप ये जहन में रख लें कि ये एक ग्रुप है, ख़ास किस्म की इसमें तब्दीली होती है और एक ही जैसी होती है। शैउन, शैअन, शैइन, आयतुन, आयतन, आयतिन। ठीक है। भाई हाँ 10 इसमें मिनट देखिए, रह गए हैं और 10 मिनट में इंशाल्लाह हम इसको कंक्लूड करेंगे। हाँ बिल्कुल हो जाएगा 8 मिनट इंशाल्लाह। पढ़ाएंगे और 10 आखिरी 2 मिनट में सलाम दुआ कर ठीक, लेंगे ज़रूर ज़रूर। ठीक है। इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, इसमें देखें थोड़ा सा ज़रा एक एक्सेप्शन भी है थोड़ा सा, कि मैंने ये बताया था ना कि 2 ज़बर जो हैं वो एक अलिफ का तकादा करते हैं। जैसे शैअन में आप देख रहे हैं, रसूलन में देख रहे हैं, लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनमें अलिफ नहीं आता, वो गोया मुस्तस्ना है। वो क्या है, अगर गोल गोल ता होगी ना आखिर में, आयतुन, तो अब उस पर जब नसब आएगा यानी हालत मफूली में जाएगी तो वो आयतन 2 ज़बर होंगे बगैर अलिफ के इजाफे के। ये है बात, इसमें अलिफ नहीं आया है, देखिए लिखा हुआ भी है नो। और इसी तरीके से आयतिन वो तो सेम है, जैसे ऊपर था शैइन रसूलिन, ऐसे ही आयतिन हो गया, इसमें कोई मसला नहीं है। और आयतुन शुरू वाला, हाँ बीच वाला जो है मफूली हालत, वो ज़रा सी फ़र्क हुई है कि अलिफ इसमें नहीं आ रहा। तो अब आप एक उसूल जहन में रख लीजिए कि जिन अस्मा के आखिर में गोल ते होगी, गोल ता जिसको हम कहते हैं, तो वो अलिफ के इजाफे के बगैर 2 ज़बर लगाए जाए। जैसे जन्नतुन, नीचे उसके एक और मिसाल है, जन्नतुन के माने बाग, तो जन्नतन जब हम लिखेंगे यानी हालत मफूली में तो अलिफ नहीं लगाएंगे, और हालत जर्री में तो जन्नतिन है ही, ऊपर के साथ मैच है। फिर देखिए बिनतुन, बिनतन, बिनतिन। बिंत बिंत के अंदर चूंकि ताए मरबूता नहीं है, गोल वाली ता नहीं है, बल्कि ताए मबसूता है, लंबी वाली ता, उसको ताए मबसूता कहते हैं। अगर लंबी ता है, गोल ता नहीं है, फिर उसके ऊपर यानी वो एक्सेप्शन में नहीं होगी, उसमें अलिफ आएगा। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं बिनतुन, बिनतन, बिनतिन। ठीक है। अच्छा, और चले आगे, समाउन, समाअन, समाइन। यहाँ पर भी वही है बात कि हमजा होने की वजह से 2 ज़बर के बाद अलिफ नहीं आया। तो बस ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको आप उंगलियों पे गिन सकते हैं कि अगर आखिर में गोल ते होगी तो हालत मफूली में अलिफ का इजाफा नहीं होगा, और अगर आखिर में हमजा होगा तो भी अलिफ का इजाफा नहीं। समाउन, समाअन, समाइन। ज़रा सा ऊपर की जगह ना सुहेल भाई, इसमें नोट लिखा गया है, नहीं नहीं नीचे कीजिएगा, नीचे नीचे। अच्छा ये हाँ, बताइएगा, ये ग्रुप 1 के अल्फाज मुनसरिफ कहलाते हैं? नहीं नहीं, ये हाँ, कहलाते हैं मुअरब मुअरब। या मुन, हाँ मुनसरिफ आप इनको कह सकते हैं, मुनसरिफ या मुअरब, इनके 2 नाम हैं। और चूंकि ये जरा सकील इस्तिलाह थी तो हमने इसको हटा के ग्रुप 1 ही कर दिया। ठीक है ना। ठीक है। चले अच्छा, अब नोट पढ़ लीजिए, ये बड़ा अहम है। मिसालों से वाजे है कि हालत नसब में इस्म के आखिरी हर्फ पर 2 ज़बर के साथ एक अलिफ जायद लिखना पड़ता है, सिवाय उन अस्मा के जो गोलता या अलिफ के साथ हमजा पर ख़त्म होते हैं। अलिफ और हमजा अगर आखिर में है, जैसे समा उन में था, तो फिर जो है वो अलिफ के इजाफे के बगैर किए जाए। अच्छा, ये नीचे किसी ने, किसी तालिब इल्म ने शायद ये अपने याददाश्त के लिए लिखा है कि 10% अल्फाज गैर मुनसरिफ होते हैं जो ग्रुप 2 से, और 10% अल्फाज मुबद्दल होते हैं। खैर ये आगे की बात है, ये इस लेसन से मुताल्लिक नहीं। तो अगला पेज देखिएगा। हाँ, ये ग्रुप 2 आ गया जनाब। वही हालत है फ़ाइली, मफ़ऊली और इजाफी, लेकिन अब इसमें तगय्युर जो है ना, वो 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर वाला नहीं है। ये है असल बात समझिए। ये ग्रुप्स हैं बाकायदा, जैसे इब्राहिम, इब्राहिमा, इब्राहिम। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इब्राहिमा इब्राहिमा तो सेम हो गया, और इब्राहिमू में 2 पेश तो आई नहीं। तो यही तो बात है कि ये ग्रुप 2 है, ये इसको कहते हैं गैर मुनसरिफ। तो ठीक है, पहले वाले जो थे ना ग्रुप 1 वो मुनसरिफ थे, और ये गैर मुनसरिफ कहलाते, जिनमें फाइली हालत में एक पेश आएगा और मफूली और इजाफी हालत में ज़बर आएगा, ज़ेर आएगा ही नहीं। मक्कतु, मक्कता, मक्कता। आयशतु,
आयशता आयशता, अहमरु अहमरा अहमरा, माने लिखे हुए हैं। मसाजिदु मसाजिदा मसाजिदा। ठीक है। अच्छा, अब आप एक सवाल जहन में आ रहा होगा कि इनमें दो पेश क्यों नहीं है। बात यह है कि ये बाई कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये ऐसे अस्मा हैं कि इनमें पेश आ ही नहीं सकता। तो इसलिए इनको आप एक ग्रुप के तौर पर जहन में रखें। और इसके कुछ उसूल हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे कि गैर मुनसरिफ होने की क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। ठीक है ना। मसलन जैसे एक मोटी सी मिसाल है कि गैर अरबी अल्फाज कोई जब अरबी में अडॉप्ट किया जाता है ना, तो वो इस ग्रुप में आता है। इब्राहिम का जो लफ्ज़ है ना, ये असल अरबी लफ्ज़ नहीं है। इब्राहम या बराहम ऐसा कुछ होगा इब्रानी वगैरह। जब उसको अरबी में कन्वर्ट किया गया ना, इब्राहिम बनाया गया, तो वो गैर मुनसरिफ हो गया, यानी ग्रुप 2 में आ गया। अब इस पे दो पेश नहीं आ सकते। ये एक मैंने छोटी सी बात बताई, और भी हैं वजूहात। खैर, तो ये सारे जो ग्रुप 2 में लिखे गए हैं, ये एक पेश पर ख़त्म होते हैं हालत रफ़ा में, फ़ाइली हालत में, और ज़बर पर ख़त्म होते हैं दोनों बक़िया दोनों हालत। आगे चलिए, ग्रुप 3 पे आ जाइए। ये जो है ना, ये ग्रुप बड़ा ही कहना चाहिए कि मजबूत ग्रुप, इसको मबनी कहते हैं। वैसे तो इसका नाम मबनी है, लेकिन ये ग्रुप 3 से हमने इसको डिनोट किया। ये गैर मुबद्दल है, ये तब्दील होता ही नहीं है। इसकी तीनों हालतें एक ही जैसी होती हैं। यानी याद रखना तो इसको आसान है, लेकिन ये तय करना कि ये इस वक्त हालत फ़ाइली में है या मफूली में है या इजाफी, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अलामत तो कोई है नहीं, सब एक ही जैसे हैं। तो लिहाजा मबनी अस्मा जो हैं, यानी ग्रुप 3 वाले ना, उनकी हालत के तयन में ज़रा ज़्यादा गौर व फिक्र की ज़रूरत है। सियाक व सबाक को देखना पड़ता है। भाई यहाँ पर ये हाजा जो है ना, ये फ़ाइल है या मफूल है। हाज़िही, ज़ालिका, तिलका, उलाइका, ये ज़्यादातर जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं, इसमें इशारा है। ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा भी और भी हो सकती है मिसालें। तो ये आप एक बात नोट कीजिए कि तगय्युर जो है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे आते हुए कम हो गया है। पहले ग्रुप में सबसे ज़्यादा तगय्युर था, 2 पेश 2 ज़बर 2 ज़ेर और अलिफ का इजाफा। दूसरे ग्रुप में वो थोड़ा श्रिंक हो गया कि दो पेश 2 ज़बर वगैरह तो गायब हो गए, और हालत रफ़ा में सिर्फ एक पेश, और हालत नसब और जर में आप देख रहे थे कि ज़बर आ रहा। और वो फिर आगे चल के वो तगय्युर बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। अब ये जो अस्मा हैं, ये अटल हैं, मतलब इनमें कोई तगय्युर किसी वजह से नहीं हो सकता। ये है, बस ये आज का लेसन है। अब आप मश्क पढ़ लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने तौर पर हल करें। ठीक है ना। मंदरज झैल अस्मा की तीनों हालतें लिखी है। इनमें से जो अस्मा ग्रुप 2 या ग्रुप 3 से ताल्लुक़, उनकी निशानदही कर दी गई है। बकाया सब ग्रुप 1 से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ ही अल्फाज के माने भी याद करें। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी मिसालें कुरान हकीम जी से ली गई। तो अब आप ये मश्क करें। ग्रुप भी वाज़े कर दिए हैं, इनके तगय्युरात आपको लिखने हैं। हालत फ़ाइली क्या है, हालत मफ़ूली क्या है, हालत इज़ाफ़ा। और जब आप ये कर लेना, तो फिर एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है उससे मिला लीजिएगा, लेकिन उससे पहले ना देखिएगा, वरना फिर आपने जहन पे जोर देना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है जनाब। आगे दिखाइएगा ज़रा अपना सुहेल भाई, आगे इसमें क्या है। हाँ, ये सारे दिए हुए अल्फाज, ये खुलासा ये आगे दे खुलासा दिया है। वाह वाह, खुलासा माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। पूरा अब तक जितना बयान किया है ना, जी उसका यानी कि एक डायग्राम की शक्ल में उसका जनाब खुलासा, वो आप खुद ही देख सकते हैं। ठीक है, और ऊपर कीजिएगा ज़रा। हाँ, अब ये बस सबक 2 ठीक पे है। आ जाएंगे हम। बस ठीक है। बस इसकी जो है वो है सोल्यूशन, वो हम आपको बाद में देंगे। लेसन नंबर 1 मुकम्मल हो। अब आप जो बात करना चाहते हैं कर लें, 2 मिनट बाकी है। ठीक। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता जज़ाकल्लाह फरमाए। खैर। बहुत सो इंटरेस्टिंग बहुत हाँ, इंटरेस्टिंग है। माशाल्लाह सारे अच्छा, साथी इसको शरीफ एक में। मरतबा जरूर रिवाइज, घर पर जाकर ना इसको खूब रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जो कुछ आपने पढ़ा है ना, इसको रिवाइज करें और एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। अगली नशिस्त में इसका इंशाल्लाह सोल्यूशन भी आपके सामने। इंशाल्लाह ये इंशाल्लाह। महबूब की फोटो देखी आपने सोहेल भाई, ये क्या है ये? हाँ, मैं यही देख रहा हूँ कि महबूब ने ये कोई जो है, या तो कोई नौजवानी की मुतासिर होकर किसी की तस्वीर लगा दी है, जैसे वो। महबूब भाई खुद वजाहत फरमाएं कि ये क्या मसला है भाई। भाई हम
وضاحت بھی نہیں فرما سکتے. یہ بچی کے اس پہ لیپ ٹاپ پہ بیٹھا ہوا ہوں